وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا مجمع ہے, بہت تعریف کی الحمدللہ. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اچھا, آپ لوگ کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں, تو آپ سب اپنے سیٹ پر کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائے. تمہارے ابا کھڑا کروا دیے. ممی ڈاکٹر ہے نا, اسی لیے سیٹ پر بولے. میں نے بات کرنے کے لیے کہا. اب آپ لوگ بیٹھ جائیں, بات بالکل نہ کریں. بات ابھی میں نے تعریف کی آپ لوگوں کی, آپ کی شکایت کا موقع نہ دیں. میں نے آپ کو کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے لیے کہا کیونکہ ایک حالت میں بہت دیر تک رہنا یہ آدمی کے جسم کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے, اور پھر کچھ پریشانیاں بھی ہوگی, اس لیے کھڑے ہو کر بیٹھ گئے تو تھوڑا ہلکا ہو گیا. ہلکا لگا. ایک بار اور سر جی, آپ کو ہمارا موضوع صحت سے متعلق ہے, اور صحت انسان صحت مند ہوگا, بیماری سے بچے گا, اس کی چابی ہے صفائی میں, نظافت میں, پاکی میں. جب ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو بیماری ہم سے دور ہوگی, اور اگر ہم گندا سندہ رہیں گے تو جتنی بیماریاں دنیا میں ہیں ان سب کے جسم کے اندر آنے کا راستہ گندگی ہے. اگر ہمیں بچنا ہے, صحت مند رہنا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صاف ستھرا رہنا ہوگا, پاک رہنا ہوگا. اور ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے, ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ باقی آدھا ایمان ہے. اگر گندا ہے تو آدھا ایمان تو ایسی چلا گیا, بچا ہوا جھوٹ سانچ بول کر ختم کر لیا. موت آئی تو ایمان کے بغیر یہاں سے چلے گئے. معلوم یہ ہوا کہ جس بات کا حکم اللہ دے رہا ہے ہمیں, جس بات کی تلقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا آخرت اچھا ہوگا, وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی, سکون ہوگی. جب ہم صحت مند ہوں گے جبھی جا کر کے ہم سکون گزار سکتے ہیں. ایک گھر کے اندر ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, اس کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہوتا ہے. آپ اگر اپنے گھر کے کسی ایک شخص کو نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ کر دیے ہیں تو پورا گھر ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی مستقل پریشان رہے گا جب تک وہ مریض ہاسپٹل سے اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہیں آ جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو مانیں. دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے ان تمام احکامات کو مانیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اگر نہیں کیے تو نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت برباد ہوگی, بلکہ دنیا کے اندر بھی ہم چین سکون کی زندگی نہیں جی سکیں گے. آدمی یہ سمجھتا ہے, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں ایک بات یہ ہے, ایک چلن ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی بات, نبی کی بات, حدیث کی بات, سنت کی بات, یہ سب تو آخرت کے لیے ہے. دنیا تو ہمیں ویسے جینا ہے جیسے ٹی وی سیریل میں دکھتا ہے. آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گی ہے نا, سیریل میں دیکھیے. گھروں کو تباہ کرنے کے لیے سیریل سے بڑی کوئی وجہ نہیں ہے. فیملی لائف ختم ہو جاتا ہے, بچیے اس سے. تو صفائی کا خیال رکھنا ہے, صاف ستھرا رہنا ہے. صاف رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا گھر چاہیے, چھوٹے گھر میں بھی صاف رہ سکتے ہیں. صفائی کا خیال کیسے صاف رہیں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا سنت ہے, پتہ ہے نا. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو معلوم نہیں ہوگا. لیکن کیا
ہم 100% اس پر عمل کرتے ہیں. کیا ہم ہر وقت اگر کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. ہم نے یہ سمجھا کہ سنت ہے، سنت ہی تو ہے. یہ جو مزاج ہے مسلمانوں کا، کسی ایک مسلمان نے بھی کسی سنت پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ اس کو ہلکا جانا. سنت تو ہے، کوئی فرض تھوڑی نہ ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایمان سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ سنت کو کم تر آنکا اس نے، سنت کی تنقید کی ہے اس نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو، کسی قول کو، کسی فعل کو اگر آدمی کم تر جانے گا تو ایمان پہ رہے گا؟ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو سنت ہے، کر لو، کبھی نہیں کرو، چلے گا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں عام طور سے ملینز اینڈ ملینز بیکٹیریا وائرس ہوتا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کرونا وائرس سے پریشان ہے نا دنیا، اس لیے کہ اس کا پرچار ہو رہا ہے، مگر ہزاروں کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور ایک بات بتا دیں آپ لوگ، ہمارے ہاتھ میں ملینز اینڈ ملینز بیکٹیریا وائرس تو عام طور سے رہتا ہی تھا. جب سے ہم موبائل چلانے لگے ہیں یہ وائرس اور بیکٹیریا بڑھ گیا ہے. موبائل کی اسکرین پر ملینز اینڈ ملینز بیکٹیریا ہوتا ہے اور ہم بغیر اسکرین کے رہ نہیں سکتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے، ایک سروے ہے کہ ایک عام آدمی جو کام دھندے والا ہے، بیکار نہیں، جو نوکری کرتا ہے، جو دکان میں جاتا ہے، جو اپنا بزنس کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 سے 5 گھنٹہ موبائل اسکرین کے ساتھ رہتا ہے 24 گھنٹے میں. کتنا گھنٹہ رہتا ہے؟ 4 سے 5 گھنٹہ. آپ لوگ تو 7-8 گھنٹہ رہتی ہوں گی نا. ایک عام آدمی 4 سے 5 گھنٹہ رہتا ہے جو کام دھندا والا ہے، اور جو کام دھندا والا نہیں ہے وہ 24 گھنٹے میں 5 گھنٹہ موبائل سے الگ رہتا ہے، باقی ٹائم موبائل پہ رہتا ہے. اور یہ سورس آف بیکٹیریا اور وائرس ہے. ہم اپنے ہاتھ میں ہر وقت اس کو رکھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ملینز اینڈ ملینز بیکٹیریا وائرس ہوتا ہے. ہم اسی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، پھر وہ بیکٹیریا اور وائرس ہمارے منہ کے اندر جاتا ہے، گلے میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے. گلے کی بیماری، منہ کی بیماری، کان کی بیماری، پیٹ کی بیماری، یہ سب پیدا کرتا ہے. وجہ ایک سنت کا ترک کر دینا. کہاں لے کے جائے گا؟ بڑے اسپتالوں میں بھرتی کروا دے گا، آکسیجن پہ لگا دے گا، لاکھوں کا بل ہوگا ہاسپٹل کا. غلطی کیا کیا ہم نے؟ ایک سنت کو چھوڑ دیا. کون سی سنت؟ رسمی نہیں کہ تھوڑا پانی سے دھلا لیا. ہاتھ کو خوب اچھی طرح دھلنا ہے، ہاتھ دونوں رگڑ کر دھلنا ہے، اچھے سے پانی بہانا ہے اس کے اوپر. میں نے یہ دیکھا لوگ ایک رسم ہے، اچھا سنت ہے تو تھوڑا اس کو دھلا لیا تو بیکٹیریا جائے گا نہیں، 2-4 اور بیکٹیریا اس میں پیدا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ موائسچر میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں بیکٹیریا اور وائرس گرو ہوتا ہے. پانی دھلتا تو ہے اس کو، لیکن اگر آپ بھولے نہیں، پانی چھڑک کر چھوڑ دیا تو اور بڑھ جائے گا. اسی لیے بھیگا ہوا کپڑا آپ کے گھر میں اگر لپیٹ کر کہیں رکھا رہ گیا 24 گھنٹہ تو وہاں سے کیا بدبو آتی ہے، مہکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ملینز اینڈ ملینز بیکٹیریا کا گروتھ ہوتا ہے، فنگس کا گروتھ ہوتا ہے. یہ فنگس، یہ بیکٹیریا آپ کے اس کپڑے کو ایک دم خطرناک بنا دیتا ہے. دھوپ میں رکھیں گے تو پھر وہ دھوپ کی شعائیں اس کو فیل کرتی ہیں، مارتی ہیں. تو ایک سنت عمل کیا تو لاکھوں روپے بچائیں گے، اللہ کو بھی راضی کریں گے، آخرت بھی بنے گا اور صحت اچھی رہے گی. صفائی کا خیال ضرور رکھیں گے. ہاتھ صاف رکھنا، جسم بھی صاف رکھنا ہوگا. جسم کے جو اسکن ہے، اسکن کے اندر باریک باریک سوراخ ہے جس سے پسینے نکلتے ہیں. تو جب پسینہ نکل سکتا ہے تو کچھ داخل بھی ہو سکتا ہے. اگر جسم صاف نہ رکھا گیا، دیکھیے لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا آپ کے اسکن پر ہوتا ہے ہمیشہ.
لیکن پھر بھی آپ صحت مند ہیں, بیمار نہیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے ایک قدرتی بیکٹیریا آپ کے اسکن کے نیچے پیدا کرتا رہتا ہے, اور یہ قدرتی بیکٹیریا اس خطرناک بیکٹیریا سے لڑتا رہتا ہے, اس کو مارتا رہتا ہے 24 گھنٹہ. یہ ایک ڈیفینسو میکینزم ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے انسان کو صحت مند رکھنے کا. کتنا کریم ہے اللہ, کتنا رحیم ہے اللہ, کیسا کیسا انتظام کیا ہے انسان کو اچھا رکھنے کے لیے, صحت مند رکھنے کے لیے, دنیا کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزرے اس کے لیے, وہ اپنے گھر بار کو ٹھیک سے چلا سکے اس کے لیے کیسا کیسا انتظام کیا ہے ہمارے لیے کیا. ان سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے, ورنہ آخرت کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا جسم دنیا میں سڑ جائے گل جائے, جنت میں جانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے پاس ایمان ہے, اللہ کا حکم مانا ہے, نماز پڑھ لیے ہیں, ایمان والے ہیں, روزہ رکھا ہے, جو موٹی موٹی چیزیں اسلام کی ہے سب کرتے ہوئے چلے گئے, دنیا کی زندگی ختم ہو گئی, آپ کا اللہ جنت دیتا. لیکن اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا کہ آپ کے اسکن کے اندر ایک جال بچھایا ہے اچھے بیکٹیریا کا, جو برے بیکٹیریا کو کھاتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اگر کہیں کٹ گیا تو کٹنے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں بیکٹیریا اندر چلا گیا. جو اندر والا بیکٹیریا ہے وہ کم ہے تو کمزور پڑ گیا, امیون سسٹم قوت مدافعت جسم کے اندر جو قدرتی صلاحیت ہے بیماری سے لڑنے کی وہ کمزور پڑ گیا تو وہ پک جاتا ہے, گھاؤ بن جاتا ہے, زخم بن جاتا ہے. اگر اس کا قوت مدافعت مضبوط ہے, کٹنے کے بعد گھاؤ نہیں بنے گا, وہ خود بخود بغیر کسی دوائی کے سوکھ جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. یہ نظام اللہ نے بنا کے رکھا, مگر کب تک وہ رہے گا؟ جسم کے اوپر جو بیکٹیریا کا لوڈ ہے وہ اگر بڑھتا چلا جائے گا تو نیچے والا بیکٹیریا اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. پھر اسکن کے تھرو, جسم کے اسکن کے خوراک کے ذریعے بیکٹیریا اور وائرس آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے, اور ایک اور بڑی بیماری ہوتی ہے, وہ گندگیاں جا کر اس جسم کے سوراخ کو بند کر دے گا, جسم کے پسینے کو نکلنے نہیں دے گا. اگر پسینہ نکلنے سے روک دیا گیا وہ پسینہ اندر رہ کر کے بڑی بڑی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس لیے آنکھ کی صفائی اور جسم کی صفائی یہ دونوں کیا ہے, ضروری ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائن دیا زندگی گزارنے کا اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر اس نیت کے ساتھ ہم نے یہ عمل کیا تو ثواب بھی ملے گا, نیکیاں بھی ملیں گی, اور ہم تندرست بھی رہیں گے, صحت مند بھی رہیں گے, لاکھوں روپیہ ہاسپٹل کا بچے گا. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہو گئی, اس میں کوئی کمی انشاءاللہ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا, جسم صاف کر لیا, مگر گھر گندا ہے, گھر کے اندر گندگی ہے. اب گندے گھر کے اندر انسان ہوگا, اسی میں سانس لے رہا ہوگا, تو وہ گھر کی گندگی اس کے سانس کے ذریعے اس کے لنگس میں, اس کے پھیپھڑوں میں پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی. تو معلوم یہ ہوا, سمجھ میں بات آئی کہ اگر ہاتھ اور جسم کو صاف رکھ بھی لیا اور گھر ہمارا گندا ہے تو بھی ہم بیماری سے بچ نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ یا تو سانس کے ذریعے وہ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا, یا انہی گھر کے اندر اسی گندگی میں ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے پھر ان تمام چیزوں کو اپنے جسم پر لپیٹ لیں گے, پھر ہم بیمار پڑ جائیں گے, پھر ہاسپٹل کا چکر ہوگا, پوری زندگی عذاب لگ جائے گی. اس لیے گھر کا صاف رکھنا بھی ضروری ہے. نیت ہماری کیا ہوگی, ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے نا, حکم اللہ کا سمجھ کر کر رہے ہیں, فائدہ دنیا کا بھی مل رہا ہے. اس لیے گھر کی صفائی, ہاتھ کی صفائی, جسم کی صفائی, یہ تین چیزیں ہو گئی جس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ صفائی سے. ٹھیک ہے. اچھا, چوتھی چیز جو آپ کے لیے, آپ لوگوں کے لیے خاص ہے, چوتھی چیز ہے ہمارا کھان پان. ہم لوگ عام طور سے اپنے گھروں میں, کچن میں اچھی اچھی چیزیں خرید کر لاتے ہیں, لیکن اس کو زہر بنا کر کھاتے ہیں. آپ گوشت لاتے ہیں, صحت دینے والی چیز ہے, لیکن اس میں اتنا مسالہ, اتنا مرچ, اتنا کچھ دے کر بھون کر اس کو کیا بناتے ہیں, ایک دم زہر بنا کر کھاتے ہیں. مسالہ
کم سے کم استعمال ہونا چاہیے کھانے میں، جب جا کر آپ کا ہاضمہ، پیٹ کا نظام درست ہوگا۔ اگر پیٹ کا نظام، لیور بگڑ گیا، لیور انجن ہے جسم کا، پیٹ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، کچھ بچے گا نہیں۔ ہم سبزیاں بناتے ہیں، اس کو اتنا بھونتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، سارا وٹامن، سارا منرل ٹوٹ پھوٹ کر سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم کھانا بنائیں گے تو کیسا کھانا بنائیں گے؟ تھوڑا کم بھونیں گے، مسالہ تھوڑا کم دیں گے، کیا ہوگا؟ ہم صحت مند رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ پرابلم اس وقت مسلم گھروں میں پیٹ کا ہوتا ہے، اس کا ہاضمہ کا ہوتا ہے۔ ہر آدمی مریض ہے ہاضمہ کا، پیٹ کا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کلکتہ کے لوگ صبح اٹھ کر پوری کھاتے ہیں۔ وہ پوری بھی کہاں کی؟ ہوٹل کی، باہر ہوٹل کی۔ وہ ہوٹل والا کیا کرتا ہے؟ اگر 1999 میں اس کا ہوٹل شروع ہوا اور اس کڑاہی میں جو تیل ڈالا ہے تو آج 2022 تک وہی تیل ہے، اس میں ڈالتا رہتا ہے، ٹاپ اپ کرتا ہے۔ تیل کو بار بار یوز کرنے سے پوائزن ہو جاتا ہے۔ اور تیل بھی کون سا ہے؟ جو ٹرانسفارمر میں ڈالا جاتا ہے، وہ کوئی سرسوں تیل تھوڑی ہے۔ تو آپ تیل کے معاملے میں ہوشیار رہیے۔ خطرناک تیل مارکیٹ میں بکتا ہے پیکٹ والا۔ میں تو ہر مریض کو بولتا ہوں، ہمارے کلینک میں آنے والے ہر مریض کو میں سمجھاتا ہوں کہ جو گھانی ہے جہاں پہ تیل نکالا جاتا ہے وہاں سے تیل خریدو، تھوڑا مہنگا ہے، کم تیل کھاؤ مگر اچھا تیل کھاؤ۔ پیکٹ والا تیل بند کر دیجیے، ریفائنڈ تیل بند کر دیجیے۔ جتنے لیور کینسر ہوئے پچھلے 20 سال میں، جتنا پیٹ کا کینسر ہوا ہے، جتنا گال بلیڈر کا پتھر ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ریفائنڈ تیل کی وجہ سے اور ملاوٹ والے تیل کی وجہ سے ہوا۔ یہ سب میں رپورٹ ہے، بتا دیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سرکار اس کے بارے میں ایکشن نہیں لیتی کیونکہ وہ سب کمپنیاں جو تیل بناتی ہے سرکار کو موٹا موٹا پیسہ دیتا ہے، رشوت دیتا ہے۔ مگر آپ ہوشیار ہو جائیں، بہت ضروری ہے۔ آدمی اپنی آخرت بھی تبھی بنا پائے گا، عبادت بھی ٹھیک سے تبھی کر پائے گا، اور دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت تبھی بنا پائے گا جب صحت مند ہوگا۔ اور صحت مند ہونے میں، کسی فیملی کے چلنے میں، کسی گھر کو چلانے میں، کسی گھر کے انتظام و انسرام کو ٹھیک ٹھاک رکھنے میں مردوں کا رول 5% ہے اور عورتوں کا رول 95% ہے۔ گھر بنتا ہے، گھر جنت بنتا ہے ایک عورت کی وجہ سے۔ آپ آج یہاں ہیں، آج جس رول میں بھی ہیں، لیکن کل آپ کو ایک گھر سنبھالنا ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لڑکیاں کم عمر کی ہیں مگر کل آپ کو ایک فیملی سنبھالنا ہے۔ آپ جب فیملی سنبھالیں گے، کب سنبھالیں گے؟ جب آپ صحت مند رہیں گے۔ آپ خود بیمار رہیں گی، آپ کے بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی، آپ کے گھر کا انتظام ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا، آپ کے گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی، آپ کے گھر کی کوئی بھی چیز قاعدے اور طریقے سے نہیں رہ سکتی اگر آپ بیمار ہیں۔ اس لیے صحت مند رہنا سب کے لیے ضروری ہے مگر عورتوں کے لیے تو پہلے ضروری ہے، کیونکہ وہ ٹھیک رہے گی تو اس کا گھر ٹھیک رہے گا، گھر جنت کا نمونہ بنے گا، گھر صاف ستھرا رہے گا، بچوں کی تربیت ہوگی۔ بچے باپ کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارتا ہے، ماں کے ساتھ 24 گھنٹہ گزارتا ہے۔ بچہ وہ زبان بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے۔ اگر ماں کی زبان، ماں بنگلہ زبان کی ہے، باپ اردو بولنے والا ہے، بچے بنگلہ بولنا سیکھتے ہیں، اردو بولنا نہیں سیکھتے ہیں، ان کو سیکھنا پڑتا ہے، بنگلہ آٹومیٹک بولنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو چاہے گی بچہ وہ بنے گا۔ بچوں اور جو بچہ کل کو پھر ایک بڑا خاندان بنانے والا ہے، اس بچے کی پرورش، اس بچے کی نظرما کس کے اختیار میں ہے؟ ماں کے اختیار میں ہے، ایک عورت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے عورت کا رول سوسائٹی کو شیپ دینے میں، سوسائٹی کو تیار کرنے میں، معاشرہ کو بنانے میں سب سے بڑا ہے، ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ اس لیے عورتوں کا مقام بھی اسلام میں بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عام کنسپشن یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کم درجے کی سمجھی جاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ عورت کا مقام بہت اونچا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بہت ہے۔ ایک عورت کے پیر کے نیچے جنت ہے کسی ایک مرد کے لیے، یہ کسی مرد کے بارے میں حکم تو نہیں ہے۔
اگر ایک آدمی نماز کی نیت باندھ لی ہے، اس کی ماں آواز دے دے، ایک آواز میں اس کو سلام مطلب نماز چھوڑ کر کے ماں کے پاس چلے جانا ہے، باپ 3 بار آواز دے گا تب جائے گا۔ کہاں عورت کا مقام ہے، کہاں مرد اس کے 3 گنا کم ہے۔ یہ مقام اس لیے ہے کیونکہ سماج اور معاشرے کو بنانا، اس کو تیار کرنا عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی گھر کا ماحول خراب ہے، اگر کسی گھر میں بے دینی ہے، اگر کسی گھر کے اندر کا ماحول جہنم بنا ہوا ہے، اس کی وجہ اس گھر کی عورت ہے، اس کو گودی میں بیٹھا لو جو رشتہ مرد نہیں ہے۔ ہم وہاں صفائی بیٹھے نا ہماری محبت، لیکن اگر کوئی گھر خوبصورت ہے، اس گھر کا ماحول بہتر ہے، تو اس کی وجہ اس گھر میں رہنے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اگر کوئی تعریف کرتا ہے کسی مرد کی کہ بھائی صاحب فلاں آپ کا گھر بڑا شاندار، ماشاءاللہ اندر گیا بڑا اچھا لگا، نہیں، آپ کے گھر اندر گیا بہت اچھا لگا، سکون لگا، تو اس کی تعریف کی حقدار تو اس کی بیوی ہے، گھر میں رہنے والی عورت ہے، مرد کوئی ہے۔ مرد کا کیا رول ہے؟ وہ تو صبح نکلتا ہے، رات آتا ہے، کھایا پیا تھکا ہرا سو گیا، پورا 24 گھنٹہ ایک عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، کوئین ہے۔ گھر میں کیا پکے گا یہ عورت طے کرتی ہے، مرد تھوڑی طے کرتا ہے، مرد پیسہ نہیں ہوتی ہے، پیسہ تو کمانا ہے، پکے گا کیا یہ کون طے کرتا ہے؟ اس لیے آپ لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے، ایک تو یہ 4 باتوں کا خیال رکھیں: اچھی زندگی، صحت مند زندگی، اچھا ماحول، اچھا معاشرہ بنانا ہے، سب سے پہلے صحت مند رہنا پڑے گا۔ صفائی 3 طرح کی: ہاتھ کی صفائی، جسم کی صفائی، گھر کی صفائی، اور کھانا بنانے میں تیل اچھا والا اور بھوننا کم ہے، اس کو مسالہ مرچ کم دینا ہے، تو کیا ہوگا؟ صحت مند رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات جس کا تعلق، یہ 5 منٹ میں اور بات رکھنا چاہوں گا، وہ اسی ہے، اچھا آپ میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اسکول کالج میں پڑھتی ہیں؟ ہم نے اٹھائے نا، اچھا ماشاءاللہ۔ ایسی لڑکیاں کتنی ہیں جو ایسی اسکول کالج میں جاتی ہیں جہاں غیر مسلم بھی ہے؟ ہم بھی جاتے ہیں۔ تم کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک، اچھی بات کر، یہ ہینڈ ڈاؤن۔ تو آپ کا جب سامنا ہوتا ہے غیر مسلم لڑکیوں سے، کلیگ سے، آج کل جو ماحول ہے معاشرے کا، اس میں اسلام کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ذہنوں میں بھرا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو لڑکیاں پڑھنے آئی ہیں اس کو واپس اپنے سماج میں لوٹنے نہیں دینا۔ اس کے دماغ میں آرٹیفیشل باتیں، غلط فہمی، اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا، یہ بھر کر اس کو اسلام سے متنفر کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ذہن گرچہ مسلمان رہتی ہے، وہ برقع بھی پہنتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، مگر اندر سے وہ